بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سپانسرز کا بھی ہم ذکر ساتھ کرتے چلیں. زمزم مال، ہیلز اور گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس کی جانب سے ہمارے پروگرام کو سپانسر کیا گیا ہے. اور ساتھ نثار ٹکا بھی ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ مین سپانسر ہے جو ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں. سپانسر کا بہت شکریہ کہ نشریات کو سپانسر کیا ہے. اور ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں اور ہر دن کی طرح آج بھی یہ ہمارا سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیکی، جس میں ایک ایسی فاؤنڈیشن کا ہم ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہے. ڈائلسس کی بات کی جائے، ایک ایسا مرض بڑی تیزی سے سرایت کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کی بات کی جائے تو روان فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے فری ڈائلسس فراہم کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کے آنے کے لیے. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں سیدہ پاک کی شخصیت کے حوالے سے. ان کا وصال آج یوم وصال ہے تو ہم اس حوالے سے ان کی شخصیت، ان کی جو زندگی تھی، حیات طیبہ تھی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ بھی کچھ گفتگو میں شامل ہونا چاہیں پہلے تو؟ میں چاہوں گا کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے اس حوالے سے بس اتنا کہوں گا کہ یہ ان کے نبی پاک کی ایسی پیاری بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہے اور ان سے ہمیں بہت زیادہ تعلیمات ملی ہیں. میں چاہوں گا، میں تو سننے کے لیے آیا ہوں اس چیز کو، اسی حوالے سے نعت کو اور ان چیزوں کو. کوئی صحت کے حوالے سے بات ہوگی تو میں اس میں اچھا علامہ صاحب، ہم لوگ جو عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے دو تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ایک تیسرے صاحبزادے بھی تھے، حضرت محسن، جو کہ بہت چھوٹی عمر میں، کم عمر میں وفات پا گئے تھے. ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا. آپ کے حسنین کریمین دو شہزادے ہیں جن کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ساری حیات تجربہ کو منفرد اور ممتاز رکھا. سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب. فرمایا نہیں، اس کا نام یہ نہیں، اس کا نام حسن رکھا جائے گا. پھر جب امام حسین پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ کا ظہور پاک ہوا تو پھر حضور بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا گیا. فرمایا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب. نہیں، اس کا نام حسین رکھا جائے گا. فرمایا کہ یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ نے جنت میں نورانی غلاف میں چھپا رکھے تھے اور آج مجھے دیے گئے حسن اور حسین، اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں ہی جنت کے سردار ہیں. اب آپ دیکھیے سرداری کا معاملہ کیا ہے. ہر چیز ان کی منفرد بھی ہے، اور ان کی تربیت کی بات کریں، ان کی علمیت کی بات کریں، ان کے حلم کی بات کریں، ان کی سخاوت کی بات کریں، جتنے بھی اوصافات عالیہ ہیں، اخلاق حسنہ کے جتنے مدارج ہیں، سب کے سب ان کے اپنے ذاتی ہیں، ان کے گھر کے ہیں، اور یہ تربیت یافتہ ادھر سے ہیں، اس مرکز، اس محور سے ہیں، اس منبع سے ہیں جہاں سے ساری خیرات اور جہاں سے ساری بلائیاں پھوٹتی ہیں اور بٹتی ہیں. بلکہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین، دو ہستیاں سیدہ کائنات اور سیدہ مولا کائنات، ان سے جو تربیت لی ہے امام حسن پاک نے اور امام حسین پاک نے، وہی آئینہ داری ہمیں آگے کربلا تک نظر آتی ہے، یہاں امام حسن پاک تک نظر آتی ہے. امت کو صلح کے ذریعے سے جو امت کو بچایا ہے وہ بھی آپ کی شجاعت و بہادری ہے، آپ کی حلم ہے، آپ کی دانائی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا دار الحکمہ وعلی جن بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا باب ہے، اس کا دروازہ ہے. یہ ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے، ویسے تو ہر لمحہ ہی وہ حکمت سے معمور ہیں، لیکن جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب صلح کی ہے تو ہمیں حکمت اور دنائی سمجھ آتی ہے. جب قتل و غارت سے بچایا ہے، خون ریزی سے بچایا ہے، امت کو جمع کیا ہے تو ہمیں وہ حکمت سمجھ آتی ہے. اور پھر جہاں شجاعت و بہادری کی بات ہے، جو سیدہ پاک نے اپنی نور نگاہ سے، اپنی معرفت سے، اپنی روحانیت سے اور اپنی عقل دانائی سے جو حضرت امام حسین کی تربیت کی، وہ ہمیں کربلا میں شجاعت بھی نظر آتی ہے، بے باکی بھی نظر آتی ہے، بے نیازی بھی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کے قرآن مجید کی جو تلاوت امام عالی مقام کو آغوش زہرا میں ملی تھی، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. سر تن سے بھی جدا ہے اور قرآن جاری ہے. یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ایسے ممکن تھا کہ وہ آغوش مادر میں بھی سنتے رہے، رحم مادر میں بھی سنتے رہے. جب وہ کھانا بناتی ہیں تو قرآن جاری ہے، روٹی بن رہی ہے تو قرآن کی تلاوت جاری ہے. اب وہ لقمہ جب حسنین کریمین کے شکم کا حصہ بنے گا، ان کے جسم و جاں کا حصہ بنے گا، تو ان کے رونگٹے رونگٹے میں قرآن جاری ہو جائے گا. قرآن سے بڑا ایک شگف ہے، جیسے رمضان المبارک ہے اور اس میں تلاوت قرآن کا حکم بھی دیا گیا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مصدقہ روایت ہے یہ بھی،
کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب قرآن ایسا جاری ہے، میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں، رکاب کے ایک قدم سے دوسرے قدم تک قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہی قرآن کا فیض ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ وہ عیسائی دیکھ کے عجیب ماجرا اس نے عیسائی نے دیکھا، راہب نے کہا کہ صرف سر جا رہا ہے نیزے پہ، اور تلاوت جاری تھی، افحسبت انما وہ آیت ہے کہ سورۃ الکاف کی، کہ کیا تم اس چیز پہ ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم اصحاب کاف کے متعلق تعجب کرتے ہو؟ عیسائی کہنے لگا وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ 300 سال تک غار میں سوئے رہے، وہ کوئی تعجب نہیں تھا، اصل تعجب تو یہ ہے سر حسین جو قرآن پڑھ رہا ہے، سر کہاں ہے اور جسم پاک کہاں ہے اور قرآن جاری ہے۔ تو یہ جو تلاوت قرآن، پھر ذوق عبادت جو ہے، جو علم ہے، جو حلم ہے، حسنین کریمین میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ سیدہ پاک اور مولا کائنات کی تربیت کا اثر ملتا ہے، اور ان کی نگاہ کا اثر ملتا ہے، پھر ان کی روحانیت کا اثر ملتا ہے۔ ایک روایت عارف بھائی صوفیاء کے ہاں یہ روایت موجود ہے، ہمارے عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نور سے نور مصطفیٰ تخلیق فرمایا، حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، سب سے اول میرا نور تخلیق فرمایا۔ اللہ نے روز ازل میں ہی اس نور سے 5 نور الگ کر لیے، اللہ اس سے 5 شعائیں نکلیں، 5 نور نکلے، اور اس سے 5 تن پاک ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ فرمایا کہ 7 کرنیں جدا ہوئیں، اللہ نے اس سے 7 فقراء بنائے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا، فرمایا 7 فقراء ہیں جو صرف امت رسول میں ہیں، اول بھی نہیں آ سکتے، صرف امت رسول میں قیامت تک وقتاً فوقتاً آئیں گے۔ ان میں سے پہلا فقر کا جو مقام ہے وہ سیدہ خاتون جنت ہے، اللہ وہ اماں جی سرکار ہیں۔ ادھر سے اللہ نے ایسی پاکیزگیاں عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ظاہراً نہ باطناً نہ پاکی ان کے قریب ہی نہیں آئی۔ اللہ اللہ وہ پاک ہی پاک ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں، کیونکہ وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت انداز ہے، اور سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اپنے قلوب و اذان کو معطر بھی کر رہے ہیں، منور بھی کر رہے ہیں آپ کے ذکر سے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ہم صحت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، ڈائلسس کے حوالے سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے دن بدن، جو ڈائلسس کا پیشنٹ ہے اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ کہ ان کو کیسی جو ہے ڈائٹ لینی چاہیے، کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی موسم پھر بھی بہتر ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جیسے گرمی ہو جاتی ہے، اللہ کرے ایسے ہی رمضان ہمارا اچھا گزر جائے۔ جہاں تک رہی ڈائلسس کے پیشنٹ، تو جو پیشنٹ ابھی ڈائلسس پہ نہیں گئے ہوتے ان کے لیے ویسے ہی پانی منع ہوتا ہے، پرہیز کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے میں سمجھوں سارا سال رمضان ہوتا ہے، صحیح، اور رمضان کیا ہی کی طرح گزارا کر رہے ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے کا خیال کرتے ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے بیسیکلی سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی دی ہے، صحت والی زندگی دی ہے، تو ہم کیوں نہ ان سے بچ سکے اس پریشانی سے، کیونکہ جس طرح تیزی سے مسئلہ آ رہا ہے گردوں کا، اور یہ ایک سروے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مرض ہے بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ہم لوگ اگر خیال کر لیں اپنا، اور خاص طور پہ جو رمضان آیا یہ صحت کا مہینہ، میں سمجھتا ہوں اس کو صحت کا مہینہ کہہ سکتے ہیں ہم، ایک اچھا مہینہ۔ آپ وجوہات کی ہی بات کر رہے ہیں تو میں یہ آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہی تھی کچھ دیر پہلے سے کہ اصل میں گردے جو اس مقام پر پہنچتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ کہاں سے یہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے جس کے بعد یہ حالت آ جاتی ہے کہ ڈائلسس تک نوبت آ جائے؟ دیکھیں جی، ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے، باہر ہو رہی ہے، جیسے کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اس میں پانی کا کھڑے ہو کے پینا، پانی کا صاف استعمال نہ کرنا، اور یورن کو روکنا۔ اکثر ہم یورن آیا ہوتا ہے کوئی ایسی پروگرام کے اندر، ایسی محفلوں کے اندر، ہم کہتے ہیں چلیں بعد میں کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے کہ مسانے کے اوپر بڑا لوڈ آ رہا ہوتا ہے، کڈنی پہ لوڈ آ رہا ہوتا ہے، پیچھے پریشر آ رہا ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑی وجہ ہماری یہ بھی بن رہی ہے۔ پھر پانی کا کھڑے ہو کے بھی منع کر دیا ہے، بائی ریسرچ ہو رہی ہے کہ پانی کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے۔ اگر عالم دین کہیں یا کوئی ڈاکٹر کہے، مولج کہیں، یار بس ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، میں بڑا دکھ سے کہہ رہا ہوں، حرف آخر ہم سمجھتے ہیں باہر امریکہ سے کوئی ریسرچ آئے، وہیں سے مانی جائے، مجھے سے ویکسین اب باہر کی ہی سمجھی جاتی ہے کہ بہترین ہے تو وہ ویکسین اچھی ہے، بار یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ پانی کھڑے ہو کے نہیں پینا، بیٹھ کے پینا چاہیے۔ وہی باتیں جو ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ 3 گھونٹ میں پانی پیا جائے، بیٹھ کے پیا جائے، بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے،
تو پانی ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے گردے خراب ہونے کی. پانی کا کم استعمال کرنا. اصل میں گرمیاں باہر ہی ہیں, کتنے گلاس پانی ہم نے 12 گلاس سے 16 گلاس پانی پینے چاہیے ہر شخص کو گرمیوں میں. اب میں اپنا موازنہ کروں, آپ اپنا کریں کہ آیا ہم واقعی اتنا پانی پی رہے ہیں. رمضان میں تو ڈاکٹر صاحب پاسبل نہیں ہو سکتا نا کہ ہم 16 گلاس کیسے پئیں؟ 16 نہ صحیح 12 تک تو لیا جا سکتا ہے. 2-2.5 لیٹر بنتا ہے. 2 لیٹر ہمیں اپنی لائف میں لانا ہے پانی کو, اور ہم لیکن لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے جب افطاری ہم سحری کرتے ہیں تو ہمیں فکر لگی ہوتی ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے تو ہم اس وقت بڑا پانی لے رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ اتنا لیں کہ آپ ذرا پہلے اٹھ جائیں, تھوڑا پہلے اٹھیں. ہم سحری بھی جو مسئلہ کور آ رہا ہے کہ ہم سحری میں بھی بہت لیٹ اٹھتے ہیں, لیٹ سحری کرتے ہیں, اور پھر ہم اتنا تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں زیادہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. اس پہ بھی ہمیں خیال کرنا ہے, پانی کا خیال کرنا ہے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ ڈائلسس پہ کام کر رہے ہیں, کتنے اب تک سینٹر بن چکے ہیں اور کہاں کہاں بن چکے ہیں؟ اور بھائی یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کا موقع دے رہے ہیں. اس ٹائم لاہور میں, فیصل آباد میں, جیلم میں, اسلام آباد میں, کراچی میں اور سیالکوٹ کے اندر ہماری ڈائلسس مشینیں کام کر رہی ہیں. مختلف جگہوں میں کوئی 60 مشینیں اس ٹائم ہماری جو ڈیلی پہ 2 شفٹیں لگ رہی ہیں, اور 120 خاندان ہیں جو ہمارے سے وابستہ ہیں جن کا روزانہ ڈائلسس ہو رہا ہے. آپ رجسٹرڈ کرتے ہیں کہ یہ والی فیملی آ رہی ہے ڈائلسس؟ پتہ ہوتا ہے ہر مریض کو کہ ہم نے اس دن آنا ہے, اس دن آنا ہے. وہ ہم ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ کے کوئی ساتھ شامل ہونا چاہے, احتیاط وغیرہ دینا چاہے تو وہ کیا؟ عربی اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آئے پہلے تو وزٹ کرے ادارے کو, دیکھیں رحمان فاؤنڈیشن کو. اس ٹائم ہم بھی اسی دور میں شامل ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس ادارے کو زکوٰۃ دی جائے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے, اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بڑا خدمت کا کام, جنرل کام ہو رہا ہے, صدقہ جاری ہے. اور سب سے زیادہ مستحق لوگ یہ بیچارے, ہمارا کوئی 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے ہر سال کا, وہ 80 لاکھ روپے ہر ماہ کا خرچہ ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ دے رہے ہیں, یہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. زکوٰۃ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو ایک مجھے بات یاد آئی کہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ اگر آپ کے شہر میں مستحق لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دیں, دوسرے شہر کی زکوٰۃ جو ہے وہ پھر قبول ہونے میں نہیں آتی ہے. کیا ایسی کوئی ہے؟ اس کا ایک پورا کرائٹیریا ہے قرآن مجید نے جو بتایا ہے. سب سے پہلے آپ ذوی القربہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں, اپنی فیملی میں دیکھیں, پھر اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں, پھر اپنے علاقے میں دیکھیں, پھر اپنے شہر اور بستی میں, پھر اپنے ملک میں, پھر اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. بات ہے. سب مانوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے جو وقت دیا, اور آج بڑی خوبصورت ہم نے بات کی سیدہ پاک کے ذکر سے اپنے اس محفل کو جو ہے ہم نے منور کیا, سعادت اہتمام کیا لاہور رنگ نے. آج سیدہ ماجی زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کی یوم وصال پر سیرت سیدہ پاک سے ہم نے اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو روشناس کروایا ہے کہ ہمیں مغرب سے جو ہے وہ متعارف نہیں ہونا, ان سے ہم نے جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا کہ فلاں آتھر کیا کہتا ہے, شیکسپیئر کیا کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے تاجدار مدینہ میرے کریم آقا کیا کہتے ہیں, آپ کی پیاری صاحبزادی کیا کہتی ہیں, امام حسنین کریمین کیا کہتے ہیں. اور ایک اور بات ہدیہ کر دوں یہاں پر, جو چاہتے ہیں کہ انہیں علم مل جائے, حلم مل جائے, تو وہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں آ جائیں, سیدہ زہرا پاک کے در پہ آ جائیں. اور ہم آخری ہمارا منٹ ہے, ہم جو ساتھ ساتھ تحت اللفظ کے سائے میں رخصت لے رہے ہیں, تحت اللفظ کے چند اشعار کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. بسم اللہ کیجئے گا. یا زہرا یا زہرا, ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے, ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے, اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے, اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے. چکیاں پیس کے حسنین کو جس نے, چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے, کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے. فاطمہ دین پیغمبر کو قدم دیتی ہیں, فاطمہ شان شہیدہ کو جنم دیتی ہیں. اور جن کے بابا کے لنگر پہ جہاں پلتا ہے, جن کے بابا کے توسط سے جہاں پلتا ہے, جن کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے, جن کے سرتاج ولایت کے خزانے بانٹیں, جن کے فرزند شہادت کے ترانے بانٹیں, جن کے فرزند شہادت کے ترانے بانٹیں. اور چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے, کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے. اور فاطمہ دین پیغمبر کو قدم دیتی ہیں, فاطمہ شان شہیدہ کو جنم دیتی ہیں. اور عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے, خطبہ شام میں زہرا کی زباں شامل ہے. اور بیٹیوں بہنوں شرافت کی ردا اچھی ہے. پیغام دیا شاعر نے کہ بیٹیوں بہنوں شرافت کی ردا اچھی ہے,
اوڑھ لو تم بھی یہ زہرا کردار اچھی ہے اوڑھ لو تم بھی یہ زہرا کردار اچھی ہے چکیاں پیس کے حسنین